أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو. پھر اگر ایک فریق دوسرے فریق پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلہ پر آ جائیں. پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو. یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. حجرات جو حجرتن کی جمع ہے. یہ صورت اگرچہ مختصر ہے اور صرف 18 آیت پر مشتمل ہے لیکن اس میں اخلاق سماجی زندگی کے آداب پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے جو خوشگوار تعلقات شائستہ زندگی کے لیے بہترین اصول کا درجہ رکھتے ہیں. چنانچہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مخاطب کیا جائے اس کا ادب سکھایا گیا. نصیحت کی گئی کہ بلا تحقیق کسی خبر پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. اسلامی اخوت کے رشتہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. پوری قوت سے بات فرمائی گئی ہے کہ خاندانوں کا اختلاف تعارف اور پہچان کے لیے ہے. خاندانی نسبتوں کی وجہ سے نہ کوئی نیچا ہوتا ہے نہ کوئی اونچا. انسان کے بہتر ہونے کا معیار تقوی ہی ہے. جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک اسی قدر لائق اکرام ہے. آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں اگر لڑ پڑیں تو دوسرے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو لڑتا ہوا نہ دیکھیں بلکہ ان کے جھگڑوں کو ختم کرانے کی کوشش کریں. جھگڑا ختم کرانے کے لیے جو طریقہ اختیار کریں گے عام مسلمان وہ یہ ہوگا کہ ان کے درمیان صلح کرائیں گے. فیصلہ نہیں کریں گے صلح کرائیں گے. وہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کچھ نہ کچھ اپنے حق سے دستبردار ہوتے ہیں. مثلا کسی کو مکان کوئی بنا رہا ہے نالی نکالنے کا جھگڑا ہے راستے کا جھگڑا ہے کھڑکی کا جھگڑا ہے. اب یہ ہمارا مکان ہے ادھر ہماری زمین نہیں ہے ہم ادھر کھڑکی نکال رہے ہیں وہ زمین والا روک رہا ہے اور اس پر جھگڑا ہو گیا. تو فیصلہ یہ ہے کہ بھائی تمہاری زمین ادھر نہیں ہے تم کھڑکی نہیں نکال سکتے ہو. تمہاری زمین ادھر نہیں تو ادھر نالی نہیں نکال سکتے ہو. یہ فیصلہ ہے. صلح کی بات یہ ہے کہ ارے بھائی ابھی آپ مکان بنا نہیں رہے ہو جب تک آپ کا مکان نہیں بنے جب تک کھڑکی رہنے دو. آپ جب حیثیت ہوگی بنوانا تو بنا لینا کھڑکی بند ہو جائے گی. تو بولے ہاں ٹھیک ہے. تو اس نے اپنا حق چھوڑا. اس کا حق ہے کہ کھڑکی نکالنے سے وہ روک سکتا ہے زمین والا اور اس کو ایک فائدہ مل رہا ہے. وہ نالی نکال رہا ہے اس کی زمین ہے لیکن اس نالی سے اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. تو اگرچہ اس کی زمین ہے اس نالی نکال سکتا ہے. تو صلح کی بات یہ ہوگی
کہ بھائی تم کو تو حق ہے نالی نکالنے کا، لیکن اس نالی کے نتیجے میں اس کو بدبو آئے گی، اس کو پریشانی ہوگی، اس کے گھر میں بیمار لوگ موجود ہیں، پار کرنے میں دقت ہوگی، تو مت نکالو۔ تو اس کا حق ہے، اپنا حق اس نے چھوڑ دیا۔ تو صلح میں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں فریق اپنے اپنے حق سے دستبردار ہوتے ہیں۔ تو عام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتے ہیں کہ آپس میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کراؤ، یعنی اس کو بھی سمجھاؤ کہ تھوڑا سا یہ بھی نم ہو جائے، اس کو بھی سمجھاؤ تھوڑا یہ بھی نم ہو جائے۔ فیصلہ نہیں کرنا ہے، صلح کرانا ہے، دونوں اپنا اپنا حق تھوڑا چھوڑیں۔ جھگڑے کا راستہ ہوتا ہے 2 فٹ کا راستہ ہے، ادھر وہ مکان بنا رہا ہے، آدھا فٹ اور راستے میں دیوار اٹھا لیا اس نے، راستہ اور تنگ ہو جائے گا۔ اب جب اس نے آدھا فٹ بڑھ کے اٹھایا تو ادھر والا بھی آدھا فٹ بڑھ کے اٹھائے گا، راستہ اور پتلا ہو گیا۔ صلح کرانا ہے کہ بھائی آدھا فٹ راستے مت مکان بناؤ، 1 فٹ پیچھے تم اٹھا لو، تم 1 فٹ پیچھے اٹھا لو، تو یہ چھوڑ رہا ہے 1 فٹ، وہ بھی 1 فٹ چھوڑ رہا ہے، یہ صلح ہے۔ راستہ چوڑا ہو گیا، دونوں کے کام راستہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تم صلح کراؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس حکم کے سن لینے کے بعد اگر مسلمانوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو دوسرے مسلمانوں کو یہ نہیں ہے کہ لڑنے تو ہم چپ چاپ بیٹھے ہیں، ان کی ذمہ داری کہ فوراً اس جھگڑے میں انٹرفیئر کریں اور ان کے درمیان صلح کرائیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ پھر اگر ایک فریق دوسرے فریق پر زیادتی کرے، وہ مان ہی نہیں رہا، زیادتی کیے جا رہے ہیں، اس کی زمین نہیں، ادھر نالی نکالے جا رہے ہیں، کھڑکی کھولے جا رہا ہے، راستہ نکالے جا رہا ہے، وہ مان ہی نہیں رہا ہے، تو دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو یہ زیادتی کر رہا ہے اس کے خلاف دوسرے مسلمان کھڑے ہو جائیں اور اس مظلوم کا ساتھ دیں۔ ایسا نہیں کہ مرنے دو اس کو، ہم تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں۔ مسلم معاشرے میں، ہمارے سماج میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ سرکشی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے تو تم اس سے لڑو۔ فقاتلو کا لفظ مطلب ہے کہ جنگ کرو۔ ہم تو جنگ نہیں کر سکتے لیکن اخلاقی مدد کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، بھائی تم غلط کرتے ہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں، ہم اسی کے ساتھ رہیں گے، اتنا بول سکتے ہیں، ہم کو بولنا چاہیے۔ اس وقت تک اس سے لڑائی رہے گی جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع نہ ہو جائے کہ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، میرا یہ کام جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، اگر ناجائز چھوڑ دوں، اگر جائز ہے تو میں کروں گا۔ شریعت کی طرف آ جائے اس وقت تک عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو۔ اب وہ جھگڑا ختم کرنا چاہتے ہیں تو جھگڑا ختم کراتے وقت جو صلح کرایا جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی آدمی کو دبا دیا جائے اور ایک آدمی کے حق میں فیصلہ کرا دیا جائے، بھائی تم چھوڑ دو، تم غریب ہو، چھوڑ دو، تمہارا کم پروار ہے، تم کو کم خرچہ ہے، سب دے تو اس کے زیادہ خرچ ہیں، اس طرح نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بالعدل، اس میں انصاف ہو، کسی ایک فریق کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے صلح کرانے میں، وَأَقْسِطُوا، اور اس صلح کرانے میں انصاف کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ تو انصاف اور صلح دونوں میں فرق ہے، وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ عام حالات میں مسلمانوں پر لازم ہے کہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں لڑنے لگیں تو دوسرے مسلمان خاموش نہ رہیں بلکہ ان کے جھگڑوں کو ختم کرانے کی کوشش کرائیں اور دونوں کو کچھ نقصان کے ساتھ معاملہ کو ختم کرائیں۔ اس کے بعد اگر فیصلہ کرنا چاہیں تو جھگڑا ختم کر کے پھر اس انصاف کے مطابق فیصلہ کرا لیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔
جھگڑا جب ہو جاتا ہے تو جھگڑے کے نتیجے میں دلوں میں کھٹاس اور رنجش پیدا ہو جاتی ہے، آٹ اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جھگڑوں کے نتیجے میں جو کینہ پیدا ہو گیا اس کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو بتلاتے ہیں کہ دوسرا مسلمان تمہارا کیا ہے، اس سے تمہارا رشتہ کیا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، یقیناً مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ بھائی کا جو رشتہ ہوتا ہے، کتنے بھی لڑائی ہو جائے، کتنے اختلاف ہو جائیں، وہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، اس جھگڑے کی بنیاد پر مسلمان کا ایک دوسرے سے رشتہ نہیں ختم ہو سکتا۔ یہ بھائی بھائی ہیں۔ عربی میں اس بھائی کے لیے جو ایک ماں ایک باپ سے پیدا ہو، اس کے لیے اخوہ کا لفظ آتا ہے۔ باپ دوسرا ہے، ماں دوسری ہے۔ مثلا کسی عورت کا طلاق ہو گیا، اس کے گود میں لڑکا ہے، آ کر کے یہاں شادی ہو گئی، تو اس گود والے بچے کا یہ سگا باپ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کسی عورت کی شادی ہوئی اور جس سے شادی ہوئی اس کے پاس پہلے سے کوئی لڑکا موجود تھا، تو یہ ماں جو ہوگی نئی عورت اس کی ماں کہلائے گی، لیکن شریعت میں اس کے لیے دوسرا لفظ بولا جاتا ہے۔ پہلے گود میں بچہ لے کر کے اس کے دوسرا لفظ بولا جاتا ہے۔ ایک ہی باپ ایک ہی ماں ہوں، ایک کوکھ سے جو دو بچے پیدا ہوں، عربی میں ان کو اخوتن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تمام مسلمانوں کو سگے بھائی، ایک باپ ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والا بھائی کہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں کتنا زیادہ مربوط قرار دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فاصل وفا کے ساتھ، چونکہ سب بھائی بھائی ہو، سگے بھائی کے طرح ہو، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ آیت نمبر 9 میں کہا صلح کرا دو، ایک زیادتی کر تو اسے لڑائی کرو۔ آیت نمبر 10 میں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب بھائی بھائی ہو، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ دو لوگ لڑ رہے ہیں، دو مسلمان، کہ تیسرا مسلمان یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہتے ہیں اپنے بھائیوں، وہ دونوں لڑ رہے، دونوں بھائی بھائی ہیں، تم بھی ان کے بھائی ہو، تو جا کر کے بھائیوں میں صلح کرا دو۔ اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دو لوگ لڑ رہے ہیں اور ہم صلح نہیں کراتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے اندر نہیں ہے۔ دو لوگ لڑتے ہیں اور اس میں ہم اور آگ لگا رہے ہیں، جا کر کے تیل ڈال رہے ہیں، گھی ڈال رہے ہیں کہ جھگڑا اور بڑھ جائے، تو غیر متقی کیا محروم اور بد نصیب ہم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بہتر اسلوب میں صلح کرانے کے لیے بیان کیا کہ سب بھائی بھائی ہو، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، اور آپ صلح نہیں کراتے ہو تو متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتے۔ کتنا نیک دیکھنے میں نظر آؤ، حاجی صاحب ہو، امام صاحب ہو، عالم صاحب ہو، اور کیا کیا القاب آپ کو لگے ہوئے ہیں، اگر دو مسلمانوں کو لڑتا ہوا آپ نے دیکھا اور صلح کرانے کی کوشش نہیں کی تو آپ متقی اللہ کی نظر میں نہیں ہوگے۔ اگر آپ صلح کراتے ہو تو مطلب آپ متقی ہو۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس سلسلے میں دھیان دینا چاہیے۔ اگر محلہ پڑوس میں جھگڑا لڑائی ہو جائے تو ہمیں صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہاں گھی نہیں ڈالنا چاہیے کہ اور لڑیں۔ کچھ لوگ جملے بولتے ہیں جھگڑا کرانے کے لیے، ایک ہوتا ہے جھگڑا جب ہو جائے دو بیل تو کہتے ہیں ہٹ 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 ہٹ، یعنی دونوں ہٹ کے الگ چلے جائیں، اور لڑنے کے لیے بولتے کھٹ 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 کھٹ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لڑنے تو بہت بدماش ہیں، ان کو ہٹ ہٹ مت بولو، ان کو بولو کھٹ 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 کھٹ، اور لڑو۔ یہ ایمانی شان کے خلاف ہے، جاہلانہ بات ہے، ایمانی اخوت کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اب پھر ایک مرتبہ سرسری طور پر دہرا لیں، جھگڑے لڑائی کے تعلق سے مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے تو دوسرے مسلمان جن کا ان کے معاملات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں
کہ تم مسلمان ہو، ان کے جھگڑوں کو تم ختم کرانے کی کوشش کرو۔ جھگڑے ہو گئے، جھگڑے ہو جانے کے بعد بھی وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ صلح میں کیا ہوتا ہے، دونوں طرف تھوڑا نرم ہونا پڑتا ہے، کچھ حقوق چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اگر ہم صلح جھگڑا ہوتا ہوا دیکھیں، صلح نہیں کرائیں گے، اس کا مطلب ہم پرہیزگار اور متقی نہیں ہیں۔